اگر صحافی سچ بولے گا پھر کوئی دوست نہیں۔ سہیل وڑائچ کہانی میں نے 15 سال پہلے ذہن بنایا تھا، 13 سال میں یہ مکمل ہوئی ہے۔ جب کسی بندے سے دلی لگاؤ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ٹائم کتنا لگ رہا ہے۔ حامد میر کہانی تھی، اس کے میں نے 16 ایڈیشن اب تک چھاپے ہیں۔ جو بھی بندہ صحافی آتا ہے، ماسٹر ڈگری پہ بھی نہیں کرتا اپنے جرنلزم کے اندر، وہ فوری کہتا ہے مجھے جیو کے اوپر ایز اے ٹی وی اینکر پروگرام ملنا چاہیے، میں تجزیہ نگار ہوں۔ صحافی کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتا، اگر کسی پارٹی کا حصہ بنتے تو وہ صحافی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہیں پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب کے ساتھ ان کی اکیڈمی میں، عالمین اکیڈمی میں۔ پیر صاحب سے ہماری اکثر ملاقات رہتی ہے، 22-23 سال کی دوستی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کتاب کے اوپر۔ ایک کتاب کا ہم نے بھی پروجیکٹ شروع کیا تھا لیکن وہ شروع ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بہرحال اس کے بعد پیر صاحب کی طرف سے کتاب پر کتاب، کتاب پر کتاب آتی رہی۔ اب یہ ان کی 13 کے بعد 14ویں کتاب ہے، سہیل وڑائچ کہانی۔ اس سے پہلے حامد میر کہانی بھی نقشبندی صاحب لکھ چکے ہیں۔ 12-13 کتابیں ان کی ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ نقشبندی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے، نقشبندی صاحب سے ہم نے بہت سے سوال کرنے ہیں ان کے اکیڈمی کے بارے میں، لیکن آج ہمارا موضوع ہے سہیل وڑائچ صاحب کی یہ کتاب، سہیل وڑائچ کہانی۔ اس کتاب میں سہیل وڑائچ صاحب کو نقشبندی صاحب نے آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، قارئین کے سامنے، ناظرین کے سامنے، شیشے میں جیسا کسی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے، شیشے میں، آئینے میں نہیں، آئینے میں اگر بندہ کھڑا ہو تو اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، لیکن شیشے میں کھڑا کر دیا ہے بالکل سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں ایک ایک چیز، ان کی زندگی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں رہے، کیا کرتے رہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا کیا کارنامے انجام دیے، سارا کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ چند ایک سہیل وڑائچ صاحب کے کالم بھی اس میں موجود ہے۔ نقشبندی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ نقشبندی صاحب آپ کو کیسے خیال آیا کہ سہیل وڑائچ کہانی لکھی جائے، اور پھر سہیل وڑائچ صاحب سے ملاقاتیں اور اس کتاب کی تدوین میں کیا کچھ آپ کو کرنا پڑا جناب نقشبندی صاحب، پیر صاحب؟ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ فضل مان صاحب ایک تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ دوست ہیں، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا، آپ سے بڑا ایک قلبی لگاؤ ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے۔ بے شک اب ملاقاتیں اس طرح نہیں ہوتی، لیکن جب بھی ملاقات ہماری ہوتی ہے تو بڑی پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں اور بڑا ایک احترام والا آپ سے محبت سے تعلق ہے۔ سہیل وڑائچ کہانی میں نے 15 سال پہلے ذہن بنایا تھا اور 13 سال میں یہ مکمل ہوئی ہے۔ اچھا، اس کتاب کو لکھنے میں، تیاری میں 13 سال آپ کے لگ گئے؟ 13 سال، یعنی کہ اس کی نوک پلک، کبھی میں کام کر رہا ہوں، کبھی نہیں کر رہا، کبھی میں سر سہیل صاحب کو فون کرتا ہوں وہ دستیاب نہیں، کبھی میں سست ہو جاتا ہوں، تو مجموعی طور پہ لوگ دیکھیے یہاں 15 دن، مہینہ، 2 مہینے لگا کے کتاب مکمل کر دیتے ہیں۔ تو میرا اصل میں یہ ان دوستوں تھا کہ عشق ہے، ایک محبت ہے، لالچ کتاب نہیں تھا۔ اگر لالچ کتاب ہوتا تو وہ 6 مہینے، سال، 8 مہینے، 1 سال کے اندر کتاب آ جاتی، لیکن جب کسی بندے سے دلی لگاؤ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ٹائم کتنا لگ رہا ہے، بس اللہ کے اوپر ایک نظر رکھ کے تو آگے ہم بڑھتے رہے تو اللہ کا شکر ہے کہ 13 سال کی جو محنت ہے آپ کے سامنے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی منفت نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کتاب کے اوپر اتنی محنت کیوں کی؟ کیا بتانا چاہتے تھے آپ وڑائچ صاحب کے بارے میں دنیا ایک تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے میری کتاب آئی تھی 15 سال پہلے، حامد میر کہانی۔ تو جب میں نے یہ ذہن بنایا تو اس وقت ذہن یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ ہفتے میں 4 دن اسکرین پہ بیٹھتے ہیں اور پرائم ٹائم پہ بیٹھتے ہیں، اور صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، سی ایم ہوں صوبے کو یا گورنر ہوں، کسی کو بھی فکس ٹائم نہیں ملتا کہ وہ 48 منٹ یا 42 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ ایک سکرین پہ بیٹھیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا فکس پروگرام بھی کرتے ہیں اور ساتھ دیگر ٹی وی چینل پہ بھی جاتے ہیں، دیگر جو ہائی پروفائل تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کیسے تھے، یہ خود اس نے کن مشکلات سے
گزرتے ہوئے جیو جیسے ٹی وی کی سکرین پہ آئے. تو یہ وہ میرے اندر سوال تھے کہ ان لوگوں کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو میں بتاؤں کہ جو حامد میر کہانی تھی اس کے میں نے 16 ایڈیشن اب تک چھاپے ہیں اور الامین پبلیکیشن کے نام سے. تو یہ کتاب ابھی شروع مرحلے میں ہے تو انشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، تو سہیل وڑائچ کہانی آپ نے لکھی، نوجوان نسل پڑھے گی تو نوجوان نسل کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ نوجوان نسل کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے ایک عام آدمی جب گاؤں سے شہر میں آتا ہے، جوہر آباد سے آتا ہے، تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو یہاں ایڈجسٹ کر سکتا ہے. کیسے ایک نوجوان، آپ دیکھیں نا جو بھی بندہ صحافی آتا ہے وہ ماسٹر ڈگری پہ بھی نہیں کرتا اپنے جرنلزم کے اندر، وہ فوری کہتا ہے مجھے جیو کے اوپر ایز اے ٹی وی اینکر پروگرام ملنا چاہیے، میں تجزیہ نگار ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں اچھا یار میں ٹی وی پہ آنے کے لیے تیار، میں پروگرام میں کر دیا کروں گا فلاں ٹی وی کو، ان کو کہو مجھے پیسے نہ دیا کرے. اتنا مجھے نا کئی لوگوں پر دکھ ہوتا ہے، کبھی ہنسا آتا ہے کہ یار یہ اچانک جن کے پاس بھی ڈگری بھی نہیں، 6 مہینے کا تجربہ بھی نہیں، تو وہ کیسے یہ اپنے منہ سے بات نکال دیتے ہیں کہ جی مجھے ٹی وی پروگرام لے دیں، مجھے فلاں ٹی وی انہیں کہیں کہ جی تجزیہ نگار کے طور مجھے بٹھایا کرے. تو یہ اصل میں ان نوجوان نسل کے لیے ہے کہ آپ سکرین پہ آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سکرین پہ آنے سے پہلے یہ مراحل ہیں، یہ محنت کی جو مراحل ہیں ان سے گزرتے ہوئے سکرین پہ آئیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. اچھا، تو نوجوان نسل کے حوالے سے نقش بندی صاحب نے بات کی کہ سہیل وڑائچ کی کتاب کو پڑھ کے ان کی زندگی کے بارے میں جان کر جس بندے نے اپنا سفر جوہر آباد سے آج شروع کرنا ہے اور سہیل وڑائچ صاحب جس مقام پر پہنچے ہیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے اتنی ہی دہائیاں اس کو چاہیے. یہ کتاب پڑھنے سے نوجوانوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو اتنے سال اس مقام تک پہنچنے کے لیے نہیں چاہیے جتنے سہیل وڑائچ صاحب نے خرچ کیے، صرف کیے. وہ اس کتاب کو پڑھے، اس کے مطابق وہ اپنی منزل کا تعین کر لے تو اس کو اتنا عرصہ شاید انتظار نہیں کرنا پڑے گا. شارٹ کٹ نہیں، سارا کچھ اس کو اپنی محنت کے بل بوتے پر کرنا ہوگا، لیکن اس کو ایک رہنمائی مل جائے گی کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا کچھ کرنا ہے. یہ سارا کچھ کتاب میں موجود ہے. باقی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی بڑی گلیمرائز ہے، اپنے دوستوں میں، عام لوگوں میں بڑی واہ ہے، بڑی بیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی مد نظر رکھنا ہے. جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک دور کی وزارت عظمیٰ کے دوران ان کے خلاف بھی محاذ کھولا گیا. جی، تو اس بارے میں آپ ذرا بتائیے ہمیں. جی بالکل، جو صحافی ہوتا ہے نا، اس میں نے لکھا بھی ہے، سوال بھی کیے سہیل صاحب کو میں نے بار بار. صحافی کا کوئی دوست نہیں ہوتا. اگر صحافی سچ بولے گا پھر کوئی دوست نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی پارٹی کا پارٹ بن جائے گا، حصہ بن جائے گا، تو پھر وہ بابا اس کی وہ پارٹی کرے گی. ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب کی جو ذات ہے، جو زندگی ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا آج تک حصہ نہیں بنے. تعلق دوستیاں اپنی جگہ پہ، لیکن آج جو کالم چھپا ہے ان کا نواز شریف کے بارے میں جنگ اخبار میں، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کو بڑا تنگ کیا ہے سہیل صاحب نے اپنے کالم کے اندر. نقش بندی صاحب نے جس کالم کا ذکر کیا ہے اس کا عنوان ہے وہ آ کر کیا کرے گا. اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے میاں نواز شریف کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پس پردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. وہ اسی لیے واپس آ رہا ہے کہ اسے اقتدار تک کا راستہ واضح نظر آ رہا ہے. معاملہ صرف اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی طے نہیں ہوئے، بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک کی معاونت بھی شامل نظر آتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست ممالک نے پاکستان کی مالی امداد کا جو اشارہ دے رکھا ہے، اس کے لیے شرط باندھی گئی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لایا جائے جو لانگ ٹرم معاشی پالیسی کی ضمانت دے. آگے چل کر سہیل وڑائچ صاحب مزید لکھتے ہیں، عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف جاری منتقمانہ پالیسیوں کا حصہ بنے گا، اور جو کچھ خود اس کے اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ لے گا. میری ذاتی رائے ہے کہ اگر انتقام لینا ڈیل کا حصہ ہے تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. اسے انتقام اور بدلے کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا. جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اسے روکنا ہوگا. میری رائے نئی نہیں. میں 19 اگست 2022 کو لندن میں میاں نواز شریف سے ملا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ
آپ 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، ملک کے سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف انتقام کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میاں نواز شریف نے میری رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سیاستدان نہیں بلکہ وہ تو سیاست اور سیاستدانوں کے سرے سے ہی مخالف ہیں۔ اب جب کہ وہ خود اپنی ہی پالیسیوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کو بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس ملاقات میں بھی میاں صاحب کی رائے سے اختلاف کیا تھا اور آج بھی اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر ملک میں جمہوریت اور پارلیمانی سیاست کو چلانا ہے تو انتقام کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ سہیل وڑائی صاحب مسلم لیگ نون کے حامی ہیں۔ ان حامی کی طرف سے اپنے آرٹیکل کے آخر میں لکھا گیا ہے، میری رائے میں ملک کو آگے چلانا ہے تو نفرت کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ سیاست میں ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے رویوں نے معاشرے کو بے یقینی اور ناامیدی کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تحریک انصاف سے کوئی لاکھ اختلاف کرے مگر وہ ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اسے دبا کر ملک اور جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ جی تو نقش بندی صاحب، یہ تھا کالم کا تھوڑا سا حصہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب غیر جانبدار ہیں، تحریک انصاف کے مخالف ہیں، مسلم لیگ کے کتنے حامی ہیں۔ جی کہیے نقش بندی صاحب۔ تو یہ ایک وقت ہوتا ہے صحافی کے اوپر، جو اگر وہ سچ بولے گا تو اس کے لیے مشکلات ہیں، اگر وہ پارٹی کا کسی کا حصہ بن جائے گا تو آسانیاں ہیں، لیکن وقتی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب نواز شریف نے صحافیوں کی لسٹ بھیجی میر شکیل الرحمان صاحب کو کہ ان لوگوں کو اپنے ادارے سے نکالیں، اور آج اخبار جو جنگ 8 صفحوں پہ آ گیا، جو مہنگائی یا جو بھی صورتحال ہے، اس وقت اخبار 2-3 صفحوں کا پرنٹ ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا، اتنا تنگ کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے۔ تو اس جو فہرست دی گئی شکیل صاحب کو، اس میں سہیل صاحب کا نام تھا کہ ان صحافیوں کو اپنے ادارے سے بے دخل کریں، نکالیں۔ تو کیسے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی سہیل صاحب کا جو جھکاؤ ہے نون لیگ کی طرف ہے؟ یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ صحافی کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتا، اگر کسی پارٹی کا حصہ بنتے تو وہ صحافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، الطاف حسین کے بارے میں انہوں نے ایسا کچھ لکھا تھا، وہ بھی ان کو بڑی دھمکی ملی تھی۔ جی دیکھیے نا، انہوں نے لکھا بھی بولا بھی تو اس کا انہوں نے غلط مفہوم لیا ایم کیو ایم والوں نے، تو پورے کا پورا کراچی بند تھا، حیدرآباد انہوں نے بند کر دیا، اور اکثر و بیشتر جو بڑے شہر تھے سندھ کے اندر وہ انہوں نے بند کر دیے۔ اور جیو نے پھر جیو کی ہماری انتظامیہ جو جنگ اخبار ہے جیو ہے، اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میر شکیل الرحمان صاحب نے پریشر برداشت، یہ سارے خطاب کے اندر موجود ہے، انہوں نے پریشر برداشت کیا ایم کیو ایم کا، اس وقت کی آج کی ایم کیو ایم کا نہیں ہے، اس وقت کی ایم کیو ایم کا پریشر برداشت کیا، لیکن سہیل صاحب کو نیچے نہیں آنے دیا۔ لیکن سہیل صاحب نے اس کی وضاحت دی کہ یہ میں نے بات کی، ایسے بات کی۔ اس کتاب میں بہت کچھ ہے، تو میں نے سرسری اس کو دیکھا تو میرے سامنے ایک ٹاپک آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا چودھری ٹچ۔ اچھا، اس کو پڑھا تو بڑا ہی دلچسپ ہے۔ وہ کسی علاقے کے چودھری صاحب تھے، ان کو لوگ ٹچ بٹن یا ٹچ چودھری کہتے تھے۔ اس کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کو تو لوگ ٹچ بٹن کہتے ہیں، یعنی کہ فضول آدمی جس کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے ٹچ بٹن کو چھوٹا سا بٹن، اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس بندے کو یہ تھا کہ یہ بڑا غصے میں آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ مجھے جو ٹچ کہتے ہیں میں ان کو ٹچ سمجھتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں اس میں سہیل وڑائی صاحب نے جو لکھی ہوئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سہیل صاحب نے جو کالم اسپیشلی عمران خان کے دور میں لکھے، تو اس وقت بڑی مشکل حالات تھے میڈیا کے، مشکلات تو میڈیا کے اوپر آج بھی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے مختلف اصلاحات یوز کی اپنے معافی ضمیر کو لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے کہ سچ بولنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لیکن اینگل کون کون سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ تمام اصلاحات کو، وہ طریقوں کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو آگاہی دی کہ کوئی چودھری ٹچ یا ٹچ جو ہے وہ بھی اس معاشرے میں موجود ہے۔ جس طرح اسلامک ٹچ کا لفظ منشور ہوا تھا، آج کل وہ لفظ چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ تو بڑھ گیا۔ تو یہ ساری اصلاحات ہوتی ہیں، ہر 6 مہینے بعد ہمارے پاکستانی معاشرے کو کوئی نہ کوئی نئی چیز مل جاتی ہے۔
تو یہ جو اصلاحات تھی سہیل صاحب کے مختلف کالم کے حوالے سے، یہ ان کا عوام کو آگاہی دینے کا طریقہ تھا، اور جن لوگوں کو وہ مخاطب کرتے تھے ان کو بھی بتانا طریقہ تھا کہ آپ کی اصل میں حیثیت اور اوقات یہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اس کتاب میں پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب سے سہیل بڑائچ سے مختلف شخصیات کے حوالے سے سوالات کیے گئے کہ فلاں کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا، فلاں کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا۔ تو یہ سارا کچھ جاننے کے لیے آپ کو یہ کتاب خریدنی پڑے گی۔ کتنی قیمت ہے اس کی؟ یہ 1200 روپیہ ہے اس کی قیمت، اور اس کے صفحات کتنے ہیں؟ اس کے 275 صفحات ہیں۔ اگر کوئی اچھا کہاں سے یہ دستیاب ہے کتاب؟ یہ الامین پبلیکیشن 307 شادمان۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0300 4388 083 کے اوپر، آپ ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے پیسے بھیجیں اور گھر بیٹھے اس کتاب کو آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو ہم ریکویسٹ ان سے یہ کر لیتے ہیں کہ 1200 روپے اس کی قیمت ہے۔ اگر آن لائن کوئی منگوانا چاہتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ پر اس کے لیے اگر آپ 1000 روپیہ کر دیں تو جی 1000 روپے کی بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو کاغذ مہنگا ہو رہا ہے، یہ جو کتاب ہے ایڈیشن، یہ تو ممکن ہم 1000 روپے میں دے سکیں کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ جو اگلا ایڈیشن آنے والا ہے وہ میرا خیال ہے ہم 1000 روپے میں نہیں دے سکیں گے کیونکہ اس میں مزید اضافے آ رہے ہیں۔ وہ اگلا ایڈیشن جب آئے گا تب آئے گا، لیکن ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ 1000 روپے میں دے دیں گے آپ کی وجہ سے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے جی، ضیاء الحق نقشبندی آپ صاحب تو کا مفت کہیں نا لوگوں کو، وہ بھی دے دیں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ تو چلیں آپ 1200 روپے 1000 روپے آپ نے کہہ دیا، جو جی، بندہ 1000 آن لائن منگوائے گا تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو سہیل بڑائچ کہانی، اس کتاب پر ہم نے ضیاء الحق نقشبندی صاحب کے ساتھ ایک سیر حاصل بات کر لی، سیر حاصل تبصرہ کر لیا۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو، نوجوان نسل کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے، جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب انتہائی زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کتاب میں وہ کچھ موجود ہے کہ یہ کتاب آپ کی لائبریری میں ہو تو آپ کی لائبریری کے لیے ایک اور اچھی سند ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔